کیا آپ جانتے ہیں کہ 5 شوہر ایسے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، نماز کے لیے صف میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی؟ کیا آپ کا شوہر بھی ان 5 میں شامل تو نہیں؟ خود ہی دیکھ لو۔ 5 شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا شوہر یہ ہے۔ محترم ناظرین، 5 ایسے شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے ذرا، ایک شخص مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، لاکھوں فرشتوں کے سائے تلے سجدہ ریز ہے، یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نوافل ادا کر رہا ہے، زمین والے اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں، لیکن آسمان والے اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ سوچئے، وہ نماز جو فرشتے اٹھاتے ہیں مگر دربار الہی سے رد کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ تصور ہی آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے والے کے لیے کافی نہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں 5 ایسے شوہروں جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے شوہر ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتے؟ کون سے 5 شوہر ہیں جنہیں یہ بڑی بدقسمتی نصیب ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی عبادت کرے ان کا کوئی سجدہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہر شوہر کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ کہیں یہ فہرست اس کے بارے میں تو نہیں، اور ہر بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کہیں میرا شوہر ان 5 شوہروں میں شامل تو نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 شوہروں کے پردے ہٹائیں گے جن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے دل سے پوچھئے، اگر آپ کی نماز قبول نہ ہو تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ 5 شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا شوہر جو ماں کے سامنے تو نیک بنتا ہے مگر بیوی کے سامنے درندہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے، ماں کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی خدمت کے دعوے کرتا ہے، مگر جیسے ہی اپنی بیوی کے کمرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کی زبان خنجر بن جاتی ہے، اس کے لہجے میں زہر بھر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ ظلم کا ہتھیار بن جاتے ہیں؟ یہی وہ شوہر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ شوہر باہر کی دنیا میں نیک مشہور ہوتا ہے، مسجد میں صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا نمازی ہے، والدین کافر فرمانبردار ہے، لیکن اگر آپ اس کی بیوی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو روتے ہوئے بتائے گی کہ اس کے شوہر کی نیکی ایک نقاب ہے، ایک دکھاوا ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے رحمت کا فرشتہ بنتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ حیوان اور درندہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نے جہاں ماں کے حقوق کو جنت تک پہنچایا ہے، وہاں بیوی کے حقوق کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو، لیکن یہ شوہر اس آیت کو بھول جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا بن جانا کافی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی اصل نیکی وہاں ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کے اندر بیوی کے ساتھ۔ یہ شوہر ایک ایسا منافق ہے جو گھر کے 2 کمرے بدلنے کے ساتھ اپنا کردار بدل لیتا ہے، صحن میں ماں کے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہے، اس کے لیے کھانا لا کر دیتا ہے، اس کے قدم چومتا ہے، لیکن جیسے ہی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے تو اس کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ بیوی پر طنز کرتا ہے، اس کی شکل پر جملے کس کے اس سے کم تر ثابت کرتے ہیں، کبھی مار پیٹ کرتا ہے، کبھی اس کے جملوں کو کاٹ کر اس کے وقار کو کچلتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی بیوی کی آہیں اور بددعائیں سیدھی آسمان پر جاتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچو، وہ بیوی جو رات کو اپنے بستر پر روتی ہے، دل میں کہتی ہے یا اللہ، میرا شوہر سب کے سامنے نیک بنتا ہے مگر میرے ساتھ ظالم ہے، تو اس کی بددعا کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟
یہی بددعا اس شوہر کی نمازوں کو رد کر دیتی ہے۔ ایسا شوہر جب وضو کرتا ہے تو پانی اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے مگر اس کا دل ناپاک ہی رہتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا ماتھا زمین کو چھوتا ہے لیکن آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں لیکن قبولیت کے دفتر میں رجسٹر پر اس کے لیے رت لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ دکھاوا پسند نہیں کرتا۔ اگر تم واقعی ماں کے فرما بردار ہو تو بیوی کے ساتھ بھی رحمت کا رویہ کرو، کیونکہ ماں کی جنت تمہیں اللہ کی خوشنودی دے سکتی ہے لیکن بیوی کے آنسو تمہیں جہنم کی آگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بیوی کے ساتھ درندہ بن گئے تو تمہارا ایمان ہی برباد ہو گیا، پھر نماز کس کام کی۔ یہ شوہر قیامت کے دن بڑے فخر سے سمجھے گا کہ اس کے پاس ماں کی خدمت کا خزانہ ہے، مگر جب نامہ اعمال کھولے گا تو فرشتے کہیں گے یہ سب منسوخ کر دیا گیا کیونکہ بیوی کے آنسو تیرے اعمال کو جلا گئے۔ اس دن وہ چیخے گا، وہ ہاتھ ملے گا مگر اس کے سامنے یہ اعلان ہوگا کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، تیرے ہزاروں سجدے بھی نامقبول رہے۔ سوچو کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ۔ دنیا میں ماں کی دعائیں بھی ملے اور بیوی کی بد دعائیں بھی لگے۔ ماں کے سامنے رحمت کا فرشتہ بنا لیکن بیوی کے سامنے ظالم اور درندہ رہا۔ یہی وہ پہلا شوہر ہے جس کی عبادت کا ایک قطرہ بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ 5 شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے دوسرا شوہر جو رزق تو کماتا ہے مگر بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ یہ وہ شوہر ہے جو دن رات کمائی کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، صبح سے شام تک بازاروں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں، زمینوں میں ہاتھوں کو مشقت سے زخمی کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کمانے والا ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے کما کر لاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جیب تو بھری رہتی ہے مگر اس کی بیوی اور بچوں کے پیٹ خالی رہتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، دوستوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کو دکھاوے کے تحفے دیتا ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے ایک کپڑا تک لانے سے کتراتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا اچھا کھانا دینے میں بخل کرتا ہے۔ یہی وہ دوسرا شوہر ہے جس کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ سوچو ذرا، یہ شخص مسجد میں صف اول میں کھڑا ہے، وضو تازہ ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب میری دعائیں سن رہا ہے، لیکن آسمان سے فرشتے اس کے سجدوں کو لوٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں بیوی نے اپنے کپڑوں کے ٹکڑوں کو رفو کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ میرا شوہر سب پر خرچ کرتا ہے مگر مجھ پر نہیں۔ اس کے بچے بستر پر بھوکے لیٹے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا اللہ ہم نے کس کے گھر میں آنکھ کھولی، ہمارا باپ سب کو کھلاتا ہے مگر ہمیں نہیں۔ یہ آہیں اس شوہر کی نمازوں کو رد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا گناہ ہے کہ تم اپنی بیوی اور اولاد کو محتاج رکھو۔ یاد رکھو، خرچ کرنا صدقہ نہیں، فرض ہے۔ بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ اللہ نے شوہر کی گردن پر واجب کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک دینار جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا، ایک دینار جو غلام آزاد کرنے میں دیا، ایک دینار جو غریب پر خرچ کیا اور ایک دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ لیکن یہ شوہر سب کچھ الٹا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں چندہ دے دیا، غریب کو روٹی دے دی تو بس میرا حق ادا ہو گیا، حالانکہ اس کی بیوی کا پیٹ خالی ہے، اس کے بچوں کے جسم کپڑوں کو ترس رہے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسی نیکی ہے۔ اللہ ایسے شوہر کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ شوہر دراصل بخل اور ظلم کو جمع کرتا ہے، بیوی کے سامنے بخل کرتا ہے، بچوں کے سامنے کنجوسی کرتا ہے، لیکن محفلوں میں فراخ دلی کا ڈھونگ رچاتا ہے، باہر کے لوگوں کو کھلاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، لیکن گھر والے اس کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ اپنی کفالت کو لوگوں کو ضائع کرے، یعنی اگر تم اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے تو تمہارے گناہ کا حساب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، چاہے تم نے باقی دنیا میں کتنی ہی عبادتیں کی ہو۔ آپ ذرا اس شوہر کی قیامت کے دن کی حالت سوچو
وہ سمجھے گا کہ اس کے پاس سجدوں کا خزانہ ہے، وہ خوش ہوگا کہ میری تہجدیں، میری نوافل، میرے صدقے سب لکھے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے اس کے نامہ اعمال کو پلٹ کر دکھائیں گے جہاں ایک بھی نماز قبولیت کے کھانے میں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی اور بچوں کی بھوک، ان کے آنسو، ان کی بد دعائیں اس کے سجدوں کو جلا کر راکھ کر چکے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال سے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر مرد خرچ نہ کرے تو وہ قوام نہیں رہتا، وہ ظالم اور خائن ہو جاتا ہے، اور ظالم کی نماز کیسے قبول ہو سکتی؟ سوچو، یہ شوہر رات کو جائے نماز پر کھڑا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، لیکن اس کے بچے دوسرے کمرے میں بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی اندھیرے میں روتی ہے کہ یا اللہ، یہ شوہر لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے مگر میرے اور میرے بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ ایسے شوہر کی عبادت صرف نمائش اخلاص نہیں، اور نمائش کبھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہی دوسرا شوہر ہے جو کما کر بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، جو جیب بھرتا ہے مگر گھر خالی چھوڑ دیتا ہے، جو دنیا کو سخی لگتا ہے مگر بیوی اور بچوں کے لیے کنجوس بن جاتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہیے وہ کتنی ہی تہجد پڑھ لے، چاہیے مکہ مدینہ میں کعبہ کے سامنے سجدہ کر لے، اس کا ایک بھی سجدہ آسمان تک نہیں پہنچتا۔ 5 شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے تیسرا شوہر جو بیوی کے دل کو توڑتا ہے لیکن مسجد میں روتا ہے، یہ وہ شوہر ہے جس کی حقیقت سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ شوہر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سب اس کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے تو لگتا ہے جیسے عاجزی کا پیکر ہے، سجدے میں گرتا ہے تو زمین اس کی آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ امام صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے گھر کا دروازہ کھول کر دیکھیں تو وہاں ایک بیوی بیٹھی ہے جس کا دل چکنا چور ہے، جس کی عزت و محبت اور احساسات کو اس شوہر نے بار بار روند ڈالا ہے۔ یہ وہ منافق مزاج شوہر ہے جو رب کے آگے جھکنے کا ڈھونگ رچاتا ہے مگر اپنی بیوی کے دل کو توڑنے سے ذرا نہیں گھبراتا۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اذیت دینا اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو، ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ کے عرش تک شکایت لے کر جاتا ہے۔ جب بیوی روتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ، میرا شوہر سب کے سامنے نیک بنتا ہے مگر میرے ساتھ ظالم ہے، تو اس کی بد دعا اور اس کا درد آسمان کو چیر کر سیدھا رب کے دربار میں جا پہنچتا ہے۔ یہ شوہر سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں رو لوں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، مگر اللہ دھوکے نہیں کھاتا۔ اللہ کے ہاں عبادت کا معیار صرف رونا دھونا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب بیوی کا دل توڑنا بڑا گناہ ہے اور یہ شوہر روزانہ یہی جرم کرتا ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب یہ شوہر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی نیت کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں آیا، یہ لوگوں کو دکھانے آیا ہے، اور جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کی بیوی کے آنسو اس کے سجدے کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک بھی نماز آسمان پر نہیں جاتی۔ بیوی کے دل کو توڑنا صرف ایک جذباتی زیادتی نہیں بلکہ یہ اللہ کے سامنے اعلان جنگ ہے، کیونکہ بیوی اللہ کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ اب سوچو، جو اللہ کی دی ہوئی امانت کو توڑتا ہے، کیا اس کی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شوہر ایک عجیب ڈرامہ باز ہے، مسجد میں آنسو بہاتا ہے لیکن گھر میں بیوی کو اس کی محبت کے لیے ترساتا ہے۔ وہ نرم لہجے کا دعوے دار ہے لیکن بیوی کے سامنے سخت ترین الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے کہ بیوی کو عزت دو لیکن اپنی بیوی کے وقار کو مٹی میں ملاتا ہے۔ یہی تضاد، یہی نفاق اس کے دین کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب بیوی کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتی ہے اور اس کی دعا بے پردہ عرش تک جاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔
اب سوچو، بیوی اگر مظلوم ہے تو اس کی دعا شوہر کی نمازوں کو کیسے چھوڑ دے گی؟ اس کی بددعا ہر سجدے کو رد کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن یہ شوہر سوچے گا کہ اس کے پاس رونے والی نمازیں ہیں، لیکن جب نامہ اعمال کھولے گا تو اس کے آنسو محض دھوکے نکلیں گے۔ فرشتے کہیں گے تیری نمازیں تیرے آنسوؤں کے ساتھ رد کر دی گئی، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کا دل بار بار توڑا۔ اس دن وہ حسرت سے چیخے گا، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ سوچو، دنیا کے سامنے نیک نام بن جانا کتنا آسان ہے، لیکن بیوی کے دل کو جیت لینا کتنا مشکل ہے۔ یہی امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور یہ شوہر تو بدترین ہے جو بیوی کے دل کو توڑتا ہے لیکن مسجد میں رو کر سب کو دھوکے دیتا ہے۔ یہی ہے تیسرا شوہر، وہ جو بظاہر نمازی ہے مگر حقیقت میں نمازی نہیں۔ اس کے سجدے محض زمین سے ٹکرانے والے ماتھے ہیں، اس کے آنسو صرف دکھاوا ہے، اس کی نمازیں سب رد ہے، کیونکہ بیوی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل کی آہیں اللہ کے دربار میں سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ 5 شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے چوتھا شوہر جو گھر میں ظلم کرتا ہے لیکن محراب میں عاجزی دکھاتا ہے۔ ایک لمحے کو ذرا سوچئے، کیسا انسان ہوگا وہ شوہر جو اپنے ہی گھر کے اندر ظلم و جبر کا پہاڑ بن جائے، جسے اللہ نے سربراہ بنایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین حسن سلوک کا حکم دیا۔ وہی شوہر اگر اپنی بیوی اور بچوں پر ظلم ڈھائے، ان کی عزت پامال کرے، ان کی خوشیوں کو کچل ڈالے، ان کے دلوں کو لہو لہان کرے، اور پھر نماز کے وقت وضو کر کے جائے، محراب میں عاجزی سے کھڑا ہو، آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو بہائے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی نماز قبول کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے فرمایا، ان اللہ لا يحب الظالمین، یعنی اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، تو پھر ایک ایسا شخص جو اپنے گھر کے کمزور افراد پر ظلم کرتا ہے اور پھر رب کے سامنے عاجزی دکھانے کا ڈرامہ کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شوہر اپنی بیوی کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے بچوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ان پر چیختا چلاتا ہے، ان کے دل زخمی کرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ سجدوں کی کثرت اور رونے کی نمائش اسے بخشوا دے گی۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب اس کی بیوی کے آنسو آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، جب اس کے بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے، تو پھر اس کی راتوں کی تہجدیں، اس کی لمبی رکعتیں اور اس کی مصنوعی عاجزی سب ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ شوہر نماز میں عاجزی دکھاتا ہے لیکن گھر میں غرور اور تکبر کا مجسمہ بن کر جیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو طعنوں سے زخمی کرتا ہے، بچوں کو مار کر خاموش کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں نیک نمازی ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ آپ سوچیے، جو شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے برا ہے، اس پر ظلم ڈھاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کیسا ہوگا؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسے شوہر کے سجدے اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی آواز آسمان تک نہیں جاتی، وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی زبان قفل بنی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے گھر والوں کا حق اس کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹکا رہتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز بھی اس کے ظلم کی طرح خالی اور بے وزن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ آیت ایسے ہی شوہروں کے لیے ہے جو محراب میں عاجزی دکھا کر لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں ان کے ظلم کا راج ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ظلم کرنے والے شوہر کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ مکہ میں ادا کرے، چاہے مدینہ میں کرے، چاہے 1000 نفل پڑھے، چاہے رات بھر جاگ کر تہجد پڑھ لے۔ اس کے آنسو اگر مگرمچھ کے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں رتی برابر بھی قیمت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ منافق لکھا جاتا ہے، اور قرآن میں منافقین کے بارے میں آیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
یعنی منافق سب سے نچلے درجے کے جہنم میں ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ چوتھا شوہر ہے جو گھر میں ظلم کرتا ہے لیکن محراب میں عاجزی دکھاتا ہے۔ اس کی نمازیں صرف زمین پر گرتی ہیں، آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اس کا ہر سجدہ اس کے ظلم کی گواہی دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سجدے اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں بھی برباد ہو جائیں؟ نہیں تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل اور انصاف کی بنیاد رکھیے۔ یاد رکھیے، جو شوہر گھر والوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ 5 شوہر جن کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے 5واں شوہر جو بیوی کے آنسو پوچھنے کے بجائے اس کے آنسو بڑھا دیتا ہے۔ سوچیے، بیوی اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کے دل میں محبت، سکون اور قربانی کے جذبے رکھے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ مگر ذرا غور کرے، وہ شوہر کتنا بدنصیب اور غافل ہوگا جو اپنی بیوی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان زخموں کو گہرا کرتا ہے جسے بیوی اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی ہے۔ وہی شوہر اگر اس کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے بجائے ان آنسوؤں کو بڑھانے کا سبب بنے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے شوہر کے سجدے آسمان تک نہیں جاتے، اس کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کے اپنے گھر کی عورت کی بد دعائیں اس کے راستے میں دیوار بن جاتی ہے۔ یہ 5واں شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے، اس کے آنسوؤں کو معمولی جانتا ہے اور اس کے درد پر ہنس دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بیوی کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، چاہیے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ایک مظلوم بیوی کے آنسو اور دعا کا کیا مقام ہوگا جو اپنے شوہر کے ظلم کی شکایت اللہ کے حضور لے کر جاتی ہے۔ یہ شوہر دن رات نمازیں پڑھتا ہے، تہجد میں کھڑا رہے، جمعے کی خطبے سنتا ہے، رمضان میں قرآن ختم کرتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے گھر میں ایک عورت رو رہی ہے اور اس کے آنسوؤں کی صدا عرش تک پہنچ رہی ہے۔ وہ عورت جو اس کے ساتھ زندگی کا ہر دکھ سہنے کو تیار تھی، جس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا، جس نے اس کے لیے قربانیاں دی، وہی عورت اگر اس کے ظلم کی وجہ سے تڑپے اور آنسو بہائے تو وہ شوہر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ مگر یہ شوہر اس حکم کو پامال کرتا ہے اور اپنی بیوی کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نماز اسے بچا لے گی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اپنی بیوی کو اذیت دیتا ہے۔ یعنی بیوی کے آنسو معمولی نہیں ہوتے، یہ آنسو کبھی بد دعا بن جاتے ہیں، کبھی ایسی آگ میں بدل جاتے ہیں جو شوہر کی دنیا اور آخرت کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ایسے شوہر کی نماز محض ایک ڈھانچے رہ جاتی ہے جس میں روح باقی نہیں رہتی۔ وہ جتنا بھی عاجزی دکھائے، جتنا بھی رونے کا ڈھونگ کرے، جب تک وہ اپنی بیوی کے آنسو نہیں پوچھتا، اس کی عبادت صرف دکھاوا رہتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ توڑ دو گے، اس لیے اس کے ساتھ نرمی برتو۔ مگر یہ شوہر اپنی بیوی کی نرمی کو کچل دیتا ہے، اس کے دل کو توڑ دیتا ہے اور اسے رلاتا ہے، یہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ اے شوہرو، یاد رکھو، تمہاری نمازوں کی قبولیت صرف سجدوں پر نہیں بلکہ تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ پر بھی منحصر ہے۔ اگر تم ماں کے سامنے نیک بن کر کھڑے ہو مگر بیوی کو رلاتے ہو، اس کے دل کو توڑتے ہو اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو تمہاری عبادت صرف دیواروں تک محدود رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شوہروں کی نماز کو پسند نہیں کرتا جو گھر میں ظالم اور مسجد میں متقی بن جائے۔ ہوش میں آؤ، بیوی کے آنسو پوچھو، ورنہ یہی آنسو تمہاری عبادت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہمیں ان شوہروں میں شامل فرما جو اپنی بیویوں کے لیے رحمت، سکون اور محبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں ظلم، سختی اور نفرت سے محفوظ رکھ، ہمارے گھروں کو محبت اور الفت کا گہوارہ بنا دے۔
ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی بیویوں کے دل خوش کریں، ان کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو اپنی رحمت کا دروازہ بنا دے اور ہمارے گھروں کو دین و ایمان کی برکتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔